السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دو بڑے اہم سوال جو آج ڈسکس ہوں گے کہ عمران خان صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، ان کی کیا اسٹریٹجی ہے الیکشنز ارلی کروانے کے حوالے سے، اور پھر کس طریقے سے وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو توہین عدالت کا ان کے خلاف مقدمہ ہے، بڑا ایک سنجیدہ مقدمہ ہے، اس سے کس طرح وہ باہر نکلیں گے۔ کیا وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ راضی نامے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے قریبی ساتھیوں سے انہوں نے صلاح مشورہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ خبریں یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے، ان میں سے کم از کم 2 لیڈر ایسے ہیں جو اس وقت رابطے میں ہیں، جو پاکستان میں سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے رابطے میں ہیں اور معاملات کو بہتر طریقے سے سلجھانے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اپنے ساتھیوں سے جو مشورہ کیا انہوں نے، سب سے پہلے جو معاملہ ہے جو یہ ان کے خلاف ایک توہین عدالت کا مقدمہ ہے، اس سے پہلے دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں۔ عمران خان اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ جو انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیا ہے، جو گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ ان کو سیاست سے نکالنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ایک فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ عمران خان کو سیاست سے نکال دیا جائے۔ اب ان کے پاس چوائسز کیا ہیں جو انہوں نے ڈسکس کی ہیں؟ ایک تو چوائس یہ ہے کہ وہ معافی نامہ دے دیں عدالت میں، انکنڈیشنل اپالوجی دے دیں اور اس معاملے کو ختم کریں۔ دوسری آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو عوام کی عدالت میں لے جائیں اور ٹیکنیکلی اس کو ڈیفینڈ کریں ججز کے سامنے، عدالت کے سامنے۔ وہ یہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب نے، جو ان کے قریبی ساتھیوں نے ان سے یہ بات کہی کہ ایک انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کر دینی چاہیے، کیونکہ عدالت کے ساتھ اگر آپ نے میرٹ کی بات کی تو پھر ان کے پاس بہت آپشنز ہوتی ہیں اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ ماضی میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی سزا ہوئی، کیونکہ ٹل رائزنگ بھی اگر انہوں نے سزا دے دی، یعنی 5 سیکنڈ کی بھی سزا دے دی، تو آپ سیاست سے باہر ہو سکتے ہیں، نااہل ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو اس وقت جو یہ سارا معاملہ ہے، ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو سیاست سے نکالا جائے، تو اس لیے شاید جو انکنڈیشنل اپالوجی یا جو معافی نامہ ہے وہ ٹینڈر بھی اگر کریں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ طلال چودھری صاحب، دانیال عزیز، انہوں نے توہین عدالت میں ان کو طلب کیا گیا، انہوں نے اپنے معافی نامے دیے۔ اس سے پہلے نہال ہاشمی نے بھی اپنا معافی نامہ دیا، لیکن عدالت نے اس انکنڈیشنل اپالوجی کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور ان کو سزا سنائی۔ تو اگر ٹل رائزنگ بھی سزا ہو جائے، 5 سیکنڈ کی بھی سزا ہو جائے، تو پھر 5 سال کے لیے آپ نااہل ہوں گے، جیسے یوسف رضا گیلانی نااہل ہوئے تھے۔ تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فیصلہ کیونکہ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی عدالت کا ماحول، عدالت کا موڈ دیکھتے ہوئے وہ اگلا فیصلہ اپنا کریں گے۔ لیکن ابھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک میڈیٹیشن کے بعد ایک پلاننگ کا حصہ ہے، اور اس لیے وہ اس معاملے میں فیصلے میں جلد بازی نہیں کریں گے۔ دوسرا معاملہ ان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کا، یہ جو توشہ خانہ ریفرنس ہے، الیکشن کمیشن میں ان کی پارٹی کے خلاف فنڈنگ کے حوالے سے جو پیسہ آیا، اس میں عمران خان اور پھر ایک جو چیز ان کے سامنے ایک تلوار لٹک رہی ہے، جو ان پر پرچے بنائے گئے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے انہیں بیل گرانٹ نہیں کی تو عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو اب عمران خان صاحب نے اس حوالے سے، ان کی جماعت نے ایک اسٹریٹجی تیار کر لی ہے۔ عمران خان کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان دونوں آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ اگر تو ان کے ساتھ گفتگو کی جائے الیکشن کے لیے، معاملات کو سلجھانے کے لیے، تو عمران خان صاحب اس گفتگو کے لیے تیار ہیں، اور لیکن اگر ان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے اوپر سختی اور دباؤ کرنے کی کوشش کی گئی، تو عمران خان صاحب اس کے لیے بھی تیار ہیں۔
وہ دونوں آپشنز پر کام کر رہے ہیں اور دونوں آپشنز کے لیے تیار ہیں۔ جو اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت سے جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں، جو انہوں نے اس وقت اسٹریٹجی اپنائی ہے، اس میں اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر کے پی کے سے، کشمیر سے، گلگت بلتستان سے اور پنجاب سے کارکنوں کے قافلے اسلام آباد کی طرف آئیں گے، اسلام آباد کا رخ کریں گے، اسلام آباد کو گھیرے میں لیں گے، اور جو امین اللہ گنڈا پور جو سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، ان کے مطابق پھر اسلام آباد میں شہباز شریف کی گورنمنٹ کو ختم کر کے ہم ٹیک اوور کریں گے۔ اب یہ ٹیک اوور کرنا یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے، اور اس پر بھی عدالت جو ہے وہ نوٹس لے سکتی ہے۔ کچھ درخواستیں بھی دی گئی ہیں کہ جناب ٹیک اوور کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ طاقت کے ذریعے لیں گے۔ عمران خان صاحب کو ان کے ساتھیوں نے یہ یقین دلایا ہے کہ اگر ان کی گرفتاری ہوئی تو ریئیکشن ایسا ہوگا جو آج تک پولیٹیکل ریئیکشن پاکستان میں کسی اور لیڈر کے لیے نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب یہ جو ٹائم لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں 16-17 جلسے کروں گا اور اس کے بعد فائنل کال دوں گا۔ کل ہری پور کے جلسے میں بھی انہوں نے کہا کہ جب وہ کال دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ امید ہے کہ میری اس کال سے پہلے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ جو بیہائنڈ دا سین رابطے ہیں بالکل، اور بات چیت چل رہی ہے الیکشن کے ارلی انعقاد کے حوالے سے، سارا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو انہوں نے تقریباً 5-6 ہفتے لیے ہیں، اس میں وہ اپنی پارٹی کی تنظیم سازی وہ اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، ضلعی سطح پر، ڈویژنل سطح پر، تحصیل سطح پر تحریک انصاف کے ورکرز، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے جو ٹائیگر فورس بنانے کا اعلان کیا ہے، وہ اس کی رجسٹریشن ہو رہی ہے، لوگوں کی لسٹیں بن رہی ہیں کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا یا عمران خان کو سیاست سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو پھر تحریک انصاف بطور پارٹی کیسے اس پر وہ ریئیکٹ کرے گی اور کس طرح سے اس سارے معاملے کو ناکام بنایا جائے گا۔ پہلے دن جب عمران خان نے ٹائیگر فورس بنانے کا اعلان کیا ہے تو 1 لاکھ نوجوانوں نے رجسٹریشن کی ہے، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ کم از کم 10 سے 12 لاکھ کے بیچ نوجوانوں کو اس میں رجسٹر کیا جائے، ان کے کانٹیکٹ ہوں، ٹیلی فون نمبر ہوں، ان کو ذمہ داریاں دی جائیں، اور پھر اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کو ٹیکنیکلی اس سسٹم سے، سیاست سے نکالنے کی بات کی جاتی ہے، وہ جو -1 کا فارمولہ جس کی ہم بات سنتے ہیں، تو پھر یہ جو نوجوان ہیں، جو تنظیمیں ہیں تحریک انصاف کی، وہ اس ساری احتجاجی کیمپین کو آگے لے کے چلیں گی اور حکومت پر دباؤ ڈالیں گی۔ تو ایک بھرپور تیاری کے ساتھ، ایک بھرپور طریقے کے ساتھ عمران خان صاحب رجسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ ماننا ہے، اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے تو پھر آپ ایک آرگنائزڈ ایجیٹیشن نہیں کر سکتے۔ فوج کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے عمران خان صاحب بالکل ان کی بات کھلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہے تو میں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یا کوئی پولیٹیکل قوتیں یا سٹیک ہولڈرز اگر ان کے ساتھ دباؤ ان کو ڈال کے اور طاقت کے ذریعے ان سے بات کریں گے تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور کسی صورت پر وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اب آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں وہ پیش ہونے والے ہیں۔ جب پیش ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے، آپ کو تازہ ترین صورتحال سے ہم آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، تب تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔